ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے اس پیارے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا آفتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جی آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ آج ہمارا مدنی منوں کے مدنی پھول میں موضوع ہے خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی کسے کہتے ہیں، حسن اخلاق کیا ہے اور یہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل خوش اخلاقی پہ قائم رہتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب وقت ہو گیا ہے کلام کا۔ جی اسلامی بھائی، آپ ہمیں کوئی کلام سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ جو ہی نکاح گنبد خضرا کو چوم لے، جو ہی نکاح گنبد خضرا کو چوم لے، قربان میری جان ہو خود رفتگی کے ساتھ، خود رفتگی کے ساتھ قربان میری جان ہو خود رفتگی کے ساتھ، خود رفتگی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ۔ اے ذوالجلال تجھ سے میرے دو سوال ہیں، اے ذوالجلال تجھ سے میرے دو سوال ہیں۔ طیبہ میں موت زندگی گزرے خوشی کے ساتھ، گزرے خوشی کے ساتھ، طیبہ میں موت زندگی گزرے خوشی کے ساتھ، گزرے
خوشی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، تار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اب بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی جانب۔ بہت ہی اچھا آپ نے ٹاپک چنا ہے کہ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حسن اخلاق، اخلاق کہتے ہیں عادت کو، ہماری جو عادتیں ہوتی ہیں، جو اوصاف ہوتے ہیں، جو صفات ہوتی ہیں۔ ایک طبیعت ہوتی ہے گرم، ٹھنڈی، میٹھی، کڑوی، تو اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اور حسن کہتے ہیں اچھے کو، خوبصورت کو، پیارے کو۔ تو اگر ہماری عادتیں، اوصاف، طبیعت اچھی ہے، میٹھی میٹھی ہے، تو اسے کہیں گے کیا؟ حسن اخلاق۔ اور اگر یہی بری ہو جائیں، ہماری جو صفات ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہماری طبیعت ہے، وہ چڑچڑی ہو جائے، کڑوی ہو جائے، غصیلی ہو جائے، تو اسے کیا کہیں گے؟ بد اخلاقی۔ اسے کیا کہیں گے؟ بد اخلاقی۔ تو اچھی صفات ہمارے اندر ہوں تو ہمیں کہا جائے گا یہ شخص خوش اخلاق ہے، تو اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق۔ یہ بھی بتا دیجئے کہ حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی۔ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہی شخص اچھا لگتا ہے کہ جو خود حسن اخلاق کا مالک ہوتا ہے، جو مسکراتا رہتا ہے، میٹھے طریقے سے بات کرتا ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، ملنسار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے والا ہوتا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، غیبت کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ شخص ہمیں بھی اچھا لگتا ہے۔ تو دنیاوی طور پہ بھی اس کے فائدے ہوتے ہیں کہ وہ شخص لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اگر کاروبار کرتا ہے تو یہ تو بڑوں کے لیے ہو گیا، اگر کاروبار کرتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، تو پھر اس کے کاروبار میں بھی اس حسن اخلاق کی وجہ سے بہتری آتی ہے، مثبت ترقی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات ہوتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں اور اس کے بھی کام آنا چاہتے ہیں۔ جب اس پہ کوئی برا وقت آتا ہے، اس کو لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگ بھی پھر اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حسن اخلاق پسند ہے، اور جو شخص حسن اخلاق کا مالک ہے وہ اللہ عز و جل، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے حسن اخلاق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حسن اخلاق جس شخص کے اندر ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی فائدے میں رہے گا، کیونکہ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص نیک اوصاف کا حامل ہے۔ تو جب یہ نیک اوصاف کا حامل ہے تو اس پر اسے نیکیاں ملیں گی اور آخرت میں اجر ملے گا، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کو کامیابیاں اور کامرانیاں ملیں گی۔ اور جو بد اخلاق ہوگا تو پھر وہ گناہوں میں پڑ جائے گا۔ اور یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں، میں وضاحت کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ جب ہم مدنی منوں کے مدنی پھول میں کچھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور جائز ناجائز یا حلال و حرام کی گفتگو آ رہی ہوتی ہے، تو یقیناً جو مدنی منع ہیں، جو نابالغ مدنی منع ہیں، وہ شریعت کے احکام ان کے لیے جدا گانہ ہے، ان پہ گناہ کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ لیکن یہ سلسلہ ہی اسی لیے ترکیب بنائی گئی ہے اس کی کہ ہمارے مدنی منوں کی تربیت ہو اور ان کو ترغیب بھی ملے۔ یہ جب اپنے
سن بلوغت تک پہنچیں تو اچھی اچھی باتیں سیکھ چکی ہوں، بری باتوں کی انہیں معرفت حاصل ہو چکی ہو، اسے چھوڑنے کی نیتیں کر چکے ہوں، نہ اپنائیں، تو یہ سارا مقصود ہوتا ہے۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس میں مدنی پھول آ جاتے ہیں، اس لیے اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے۔ جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیسا تھا؟ حسن اخلاق تو ہے وہی جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات و کردار ہیں، وہی تو حسن اخلاق ہے۔ یعنی کوئی عادت اچھی کیسے پتہ چلے گی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گی کون سی عادت اچھی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گی بھئی کون سی عادت اچھی ہے؟ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا، سچ بولتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے امانت داری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کے کام آنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ تو حسن اخلاق یا اخلاق حسنہ یا طبیعت کے مثبت اور اچھی صفات جو ہیں ان کا تو تعین ہی ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، آپ نے اپنائی ہیں، ان صفات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی ہے تو یہ اچھی ہو گئی۔ اور پھر دیکھیے ایک ہوتا ہے ہم آپس میں ہے نا، دوست ہیں، بھائی بھائی ہیں نا، آپ لوگ دوست ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہم درجہ ہیں، تو آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن اچھائی اور خوش اخلاقی یا آپ کی اچھی صفات وہ ہیں جس کا دشمن بھی معترف ہو، دشمن بھی بولے ہاں یہ بات ہے اس میں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ آپ کے اخلاق پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی، آپ کی رسالت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، لیکن آپ کے اخلاق پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہیں، اور ان کے ذریعے سے اخلاق اچھے بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان ہوئے، اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ مدنی منع جو ہیں ہمارے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نعتوں کی کتاب وسائل بخشش، ہدائی بخشش، قرآن کریم، یہ صفحات رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت ہی کم سن مدنی منع ہمارے عبدالقادر بھائی بھی کچھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبدالقادر بھائی کیا ہے یہ؟ بیان ہے، تو آپ بیان کریں گے تو بھائی بیان سن لیتے ہیں ان کا پہلے۔ جی سر۔ عبدالقادر بھائی سنائیں گے؟ تیار ہیں؟ سنا دیں یار، ہمیں کیا سنائیں گے؟ اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کرنے کے کچھ فضائل سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس کو غصہ آیا پھر بردبار یعنی برداشت کرنے والا ہو گیا تو وہ اللہ عز و جل کی محبت کا حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پالے، اور سب سے زیادہ بردبار یعنی برداشت کرنے والا وہ ہے جو طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں بدلہ لیتے ہوئے کڑوے جملے بول کر یا کسی سے لڑ جھگڑ کر اتنے بڑے ثواب کو ضائع کر دینا یقیناً بے وقوفی ہی ہے، لہذا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت اچھا بیان کیا ہے آپ نے جی۔ انہوں نے تو اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی، لیکن اب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ بہت سے مدنی منع ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح اخلاق سے بات نہیں کر سکتے، تو ان کے اخلاق خراب کیسے ہوتے ہیں؟ اخلاق خراب ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحبت جو ہوتی ہے، جن لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ہمارے اخلاق پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھے ماحول میں بیٹھیں گے، اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، اچھے مدنی منوں میں بیٹھیں گے، اچھے سے مراد کیا ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو سچ بولنے والے ہوں گے، جو معاف کرنے والے ہوں گے، جو بدلہ نہ لینے والے ہوں گے، صحیح ہے نا، جو
مدرسے میں، اسکول میں، گھر میں والدین کو، اساتذہ کو ستاتے نہیں ہوں گے، ان کی بات مان لینے والے ہوں گے، تو پھر ہم بھی ویسے ہوتے جائیں گے. اور اگر ہم ایسوں میں بیٹھیں گے جو بدلہ لینے والے ہوں گے، بد زبانی کرنے والے ہوں گے، اچھی بات نہیں کرتے ہوں گے، بری باتیں کرتے ہوں گے زبان سے، تو پھر ہم بھی ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے. تو بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم ایسے دوست بنائیں، ایسے اسلامی بھائیوں میں بیٹھیں، آپ بھی ہم بھی، کہ ہم ان کے اخلاق اپنائیں. مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے آپ سے. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ حسن اخلاق خراب کیسے ہوتا ہے، پر حسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے کیا کس صحبت میں بیٹھنا چاہیے؟ حسن اخلاق خراب نہیں ہوتا، اخلاق خراب ہوتا ہے تو وہ بد اخلاقی بن جاتی ہے، بد اخلاق بن جاتے ہیں، برے اخلاق بن جاتے ہیں. حسن اخلاق ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے خراب ہوگا؟ ہاں اخلاق خراب ہوتا ہے تو اچھی صحبت اپنائی جائے، اچھا ماحول اپنایا جائے. جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس سے اپنایا جائے، اس سے وابستہ رہا جائے تو انشاءاللہ. مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے وہ لے لیا ہے، مدنی منوں کا بھی ہے نا مدنی انعامات کا رسالہ، اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آج آپ نے تو طلاق سے بات تو نہیں کری، ابے تبے سے بات نہیں کی، تو یہ بھی اخلاق میں شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ جناب سے بات کرنا ہے، یہ بھی اخلاق میں شمار ہوتا ہے. تو مدنی انعامات کا رسالہ لے لیجئے، اس میں فکر مدینہ کریے. انشاءاللہ جب روز روز فکر مدینہ کریں گے نا تو آپ بھی سوچیں گے کہ میں کیوں یہ ابے تبے سے بات کرتا ہوں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. کوئی مجھ سے بات کرتا تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو ایک تو یہ چیز. پھر ایک چیز یہ کہ آپ دوسروں میں دیکھیے کہ دوسروں کی کیا باتیں ایسی ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں. صحیح ہے نا؟ ہم سب نوٹ کرنا شروع کر دیں. دوسرا کوئی شخص ہم سے کوئی غلط بات کرتا ہے تو ہمیں کیسا برا لگتا ہے نا. کوئی ہمیں ڈانٹ کے بات کرے، کوئی منہ بنا کے بات کرے، کوئی کڑوی بات کرے اور کوئی غلط بیانی کر دے، کوئی جھوٹ بول دے، کوئی ہمارے سامنے ہماری غیبت کر رہا ہو، کوئی بہتان لگا رہا ہو، کوئی امی ابو کے بارے میں غلط بات کر رہا ہو، کوئی اسی طریقے کی جو دیگر ایسی باتیں ہوتی ہیں، کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کپڑے چبا رہا ہے. بچے کرتے نا، کیا بچے چبا رہے ہوتے ہیں، دانتوں میں لے کے چبا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ناگوار لگتا ہے نا. تو یہ نوٹ کرتے جائیے. آپ کو دوسروں کی کون سی باتیں جو اچھی نہیں لگتی. بعض بچے ہوتے ہیں کان میں انگلی ڈال کے یوں گھماتے رہتے، تو اچھی لگتی ہو، بری لگتی ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ یہ نوٹ کرتے جائیے کہ آپ کو دوسرے مدنی منوں کی، اب وہ نوٹ کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ اس کے عیب نوٹ کرنا شروع کر دیں، نہیں، اس لیے کہ یہ بات مجھے ناگوار گزر رہی ہے نا، تو انشاءاللہ میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. شریعت کے دائرے میں رہ کر، سنت کے دائرے میں رہ کر اس طریقے سے نوٹ کرنا جب ہم شروع کریں گے تو ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں گے اور ہم دوسروں کی وہ چیزیں دیکھیں، یار کیا چیز مجھے اس کی اچھی لگتی ہے. تو جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے وہ دوسروں کو بھی اچھی لگے گی. ایک لسٹ بنا لیں آپ اپنے پاس. مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں کسی کا مہمان بن کے جاؤں تو وہ مجھے بٹھائے، اچھے طریقے سے بٹھائے. تو یہ اس طریقے سے نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اچھی عادتیں اپنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بری عادتیں چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ بعض مدنی منوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی امی ابو سے کچھ نہ کچھ فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ کون کرتا ہے فرمائش؟ کون کرتا ہے فرمائش؟ کوئی بھی نہیں کرتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. کون ہے؟ کون فرمائش کرتا ہے؟ سب فرمائشیں کرتے ہیں. جب فرمائش کرنی ہے تو اپنے امی ابو سے کریں گے. یہی طریقہ کار ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. والدین پوری کرتے ہیں؟ کس کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں؟ اچھا، سب فرمائشیں بھی کرتے ہیں، سب کی فرمائشیں پوری بھی ہو جاتی ہیں، تو بھئی شکوہ کیا ہے؟ تو غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بسا اوقات جو ہوتا ہے وہ ضد ہو جاتی ہے. نہیں، مجھے تو یہ چیز چاہیے، مجھے تو فلاں چیز چاہیے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. جب والدین یا بڑے کسی بات کو منع کریں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے بڑے جو ہیں، ابھی آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے نا سب نے، کہ خواہشات پوری کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو بات مانتے ہیں آپ کی. تو جب وہ آپ کی بات مانتے ہیں تو آپ کو بھی ان کی بات ماننی چاہیے، ہے نا؟ کہ جب وہ بات مان رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کی بات ماننی چاہیے. جب ہم نے ایک فرمائش کری، انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ فرمائش درست ہے، یہ پوری کرنی چاہیے، اس کے فائدے میں ہمارے بچے کے، تو انہوں نے پوری کر دی. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خواہش، کوئی فرمائش، کسی کام کا کرنا، کسی جگہ جانا یا آنا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو وہ منع کر دیتے ہیں، بھئی ایسا نہیں کرو. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ مان لینی چاہیے. تو انشاءاللہ نہ بیجا فرمائشیں کریں گے اور نہ اس پہ اصرار کریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. سمجھ رہے ہیں بیجا فرمائش کیا ہوتی؟ فضول کی ضد، بس یہ کام تو ابھی کرنا ہے، یہ چیز تو ابھی چاہیے، تو ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل.
ہم اپنے بڑوں کے، اپنے خصوصاً والدین کے، اپنے اساتذہ کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ عز و جل۔ مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ جی کریں۔ پوچھیں۔ پہلے میں کروں؟ پہلے میں کروں، بھائی میں کر رہا ہوں پہلے میں کروں۔ چلیں تھوڑا تحمل کر لیں۔ دیکھیں ہم چلے آپ۔ مدینہ دیکھیں، ابھی جو ہے ہم حسن اخلاق کی باتیں سن رہے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ جب باتیں سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں، میں عمل کروں گا، میں عمل کروں گا، میں عمل کروں گا، لیکن جب میدان عمل میں آتے ہیں نا تو پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ کیسا؟ جیسے ہماری یہ نعت خواہ اسلام بھائی کرنے لگے کہ پہلے میں کروں گا، پہلے میں کروں گا۔ تو حسن اخلاق میں سے ایک بات کیا ہے؟ ایثار کرنا۔ کیا ہے؟ ایثار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز کا آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کے بھائی کا بھی دل چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو موقع دے دیں۔ آپ دونوں میں سے کون کس کو موقع دے؟ آپ کر لو، آپ کر لو۔ یہ لو۔ ابھی تو یعنی نا، اب دیکھیں یہ ہوتا ہے، ابھی کیا کہہ رہے تھے، میں کروں گا، میں کروں گا، اب کیا کہہ رہے ہیں، آپ کر لو، آپ کر لو، تو بھائی کوئی تو کر لو۔ بعض مدنی منع جگہ گھیر لیتے ہیں بہت، کیا یہ بھی بد اخلاقی میں آئے گا؟ کہاں جگہ گھیر لیتے ہیں؟ جیسے مدرسے وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ زیادہ گھیر لیتے ہیں۔ اچھا، بیٹھنے کے اعتبار سے جگہ زیادہ گھیر لیتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنی بڑی جگہ پہ بیٹھوں گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ احادیث کریمہ میں اس بات کی ترغیب موجود ہے کہ جب مسلمان بھائی آئے اس کے لیے جگہ کشادہ کریں، کچھ سرک جائیں، جگہ بنائیں، اس سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ پھر اس کو اسی کلیے پہ آپ جانچیے کہ جب کوئی اور دوسرا جگہ زیادہ گھیرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا، تو پھر ہم کیوں جگہ زیادہ گھیریں؟ تو ہم بھی اتنی جگہ لیں بھائی جتنی جگہ پہ ہمیں سہولت ہے، باسہولت ہم بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ کو جب مدرسے میں بیٹھنا ہوتا ہے، اسکول میں بیٹھنا ہوتا ہے تو ایک لمبا ڈیوریشن ہوتا ہے، 4 5 6 8 گھنٹے آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے، تو جگہ اتنی کم بھی نہ ہو کہ آپ تکلیف میں آئیں، لیکن اتنی زیادہ بھی نہ گھیریں کہ آپ تو سہولت سے بیٹھ گئے، دوسرے تکلیف میں آ گئے۔ تو ایسا نہیں کریں۔ ابھی تو آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، ابھی تو ایک مناسب جگہ پہ بیٹھے ہوئے نا۔ مجھے ان کے دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ باپا کا بہت پیارا رسالہ ہے افو و درگزر، اس کے اندر ایک فضیلت لکھی ہے یہ والی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم ہے اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں، اب ہمارے سلسلے کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ جی آپ اگر اختتام میں کچھ بات ہے۔ آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہم نے آج کے سلسلے میں جو موضوع رکھا تھا حسن اخلاق، خوش اخلاقی اور بد اخلاقی سے بچنا، تو یہ ہم نے سنا تو ہے، ہم نے سنایا بھی ہے، سنا بھی ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری کا ایک بڑا مقصد یہ بھی بیان کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اخلاق اچھے کرنے کے لیے، ستھرے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، عمدہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اب ہم یہ باتیں سنتے تو ہیں، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب یہاں سے اٹھیں گے نا، صحیح ہے، مدنی چینل سے جب اٹھیں گے تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے کہ اب سامنے والے نے ایسی بات کر دی کہ غصہ کر دیا ہے، تو ہمیں اسے قابو کرنا ہے۔ سامنے والے نے ہمارا کوئی حق تلف کر دیا ہے تو ہمیں اسے قابو کرنا ہے، اس وقت غصے کا اظہار نہیں کرنا، نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی غصہ دلانے والی بات کرے گا تو ہم غصے میں نہیں آئیں گے اور شیطان اگر ہمارے درمیان محبتوں کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، نفرت کے بیج بونے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کی چالوں میں بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں ان نیتوں پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں، اب ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا